بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج جمعے کے دن اور مغرب کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ کا پلان تھا ڈیمو کلاس کنڈکٹ کرنے کا، تو یہ اسی سلسلے میں یہ کلاس آرگنائز کی گئی ہے جس کے اندر یہ کورس انڈرسٹینڈ قرآن کی صلاح، قرآن اور نماز کو سمجھے آسان طریقے سے، اس کورس کا ایک ڈیمونسٹریشن دیا جائے گا. تو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو جو ہے جزاکم اللہ خیر کہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کا اس کا بہترین جزا دے جو آپ لوگ اپنی چاہت سے اور جستجو سے قرآن سیکھنے کے لیے جو ہے آپ آئے ہیں اور یہ دیکھنے آئے کہ کورس کس طرح سے کام کرے گا. تو اس سے پہلے کہ آپ یا ہم اس بات کو سمجھیں کہ قرآن کیسے سیکھی جائے، اس سے پہلے ایک بات آتی ہے کہ قرآن کیوں سیکھا جائے، قرآن کو کیوں پڑھا جائے یا قرآن کو کیوں سمجھا جائے. یہ بات پہلا کوشچن آتا ہے. اگر یہ سوال آپ کے ذہن میں کلیئر ہوتا ہے، اس کا جواب آپ کو کلیئر ہوتا ہے، تو اس کا مطلب کہ آپ اچھی طرح سے ویل موٹیویٹڈ ہے، بالکل حوصلے کے اور جو ہے جوش کے ساتھ آپ اس کام میں آگے بڑھے ہیں. اگر آپ کا یہی پہلا پوائنٹ ہی کمزور ہوتا ہے کہ میں قرآن کیوں سیکھوں یا عربی کیوں سیکھی جائے، آپ کو بس لگتا ہے، کسی کو لگتا ہے کہ یوں ہی ایسے ہی تفریح کے لیے سیکھ لیا جائے، تو پھر وہ چیز جو ہے وہ اس میں آپ کو جو ہے اسٹیبلٹی نہیں پرووائڈ کرا سکتا، کیونکہ ایک لمبے وقت تک آپ کو تقریباً 1 مہینے تک اس کلاس سے بنے رہنا ہے. تو اس کے لیے آپ کا ارادہ بالکل پکا ہونا چاہیے، اور ارادے کو پکے کرنے کے لیے اس کے پیچھے جو چیزیں ہیں وہ نظر آنی چاہیے. تو سوال اب یہ اٹھتا ہے کہ قرآن کو کیوں پڑھا جائے یا قرآن کو سیکھا کیوں جائے. تو جواب ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ کلام اللہ ہے، یہ قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے، اللہ کا ڈائلاگ ہے جو اللہ نے جو ہے ہم لوگوں سے کیا ہے، اس لیے اس کو پڑھا جائے اور اس لیے اس کو سیکھا جائے. ایک بات یہ ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کو سیکھنے کے، قرآن کو پڑھنے کے بہت سارے فضائل اور ثواب ہیں جو ہم جانتے ہیں کہ 1 حرف کو پڑھنا 10 نیکی کے برابر ہے. تو اس نیکی کو اور ثواب کو دھیان میں رکھتے ہوئے قرآن پڑھی جاتی ہے کہ ثواب کا باعث ہے، بخشانے کے لیے قرآن پڑھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے جو ہم سبھی مسلمان اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ قرآن جو ہدایت ہے، ہدایت کا مطلب گائیڈ لائن ہے، ایک یوزر مینول ہے انسان کے لیے، جو انسان کو بتاتا ہے کہ کس طرح سے ہمیں زندگی میں چلنا ہے اور کس طرح سے اگر اس طرح سے اس راستے پہ چلیں گے تو انشاءاللہ ہم کامیابی تک پہنچیں گے. تو یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ قرآن ہدایت ہے. آئیے اسی بات کو قرآن سے تفتیش فرماتے ہیں اور پتہ کرتے ہیں کہ کیا ہے. تو آپ کو ملتا ہے سورہ بقرہ میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ وہ چند آیتیں ہیں، یہ وہ کچھ آیتیں ہیں جو کہ اس موقع پر نازل کی گئی ہیں، اس موقع کے متعلق کہتی ہیں جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جو زمین پر بھیجا جا رہا ہے، اس وقت جو ہے یہ آیتیں بتائی گئی، وہ آیتیں نازل ہوئی ہیں اس وقت، مطلب اس وقت کے ضمن میں، اس وقت کے کنٹیکسٹ میں یہ آیتیں بتائی گئی ہیں. تو یہ آیت اس طرح سے ہے، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. یہ وہ آیت ہے کہ جب کہا گیا آدم اور حوا علیہ السلام سے کہ اب آپ نیچے اتر جائیے، جنت سے چلے جائیے اور زمین پر رہیے. اب زمین پہ اترنے کے فرمان کے ساتھ ساتھ یہ بات بتائی جا رہی ہے، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، کہ ہم نے کہا ان سب سے کہ تم سب کے سب زمین پر نیچے اتر جاؤ، جميعا کل، سب کے سب نیچے اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اور میری طرف سے تم سب کے پاس ہدایت آئے گی. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی. هُدًى فَمَن تَبِعَ، تو جو اس ہدایت کی اتباع کرے گا. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جو اس ہدایت کی اتباع کرے گا. فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، نہ اس کو کوئی خوف ہوگا. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمناک ہوں گے. تو یہ بات بتائی گئی جب آدم اور حوا علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا جنت سے نکال کے، کہ آپ لوگوں کے پاس وقت بر وقت جو ہے رسول آئیں گے اور وہ ہدایت لے کر آئیں گے، اور جو کوئی بھی انسان اس ہدایت کی پیروی کرے گا، اتباع کرے گا، اس کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوگا، چاہے دنیا میں یا آخرت میں. اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ یہ بتایا گیا کہ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، کفر کیا اور انکار کیا، جھٹلایا، بِآیاتنا، ہماری آیتوں سے، اولئک اصحاب النار، وہ ہوں گے جہنم والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو اس میں دونوں چیزیں بتائی گئیں کہ جب زمین پر انسان کو اور پہلے نبی، پہلے رسول کو اتارا گیا تو بتایا گیا کہ وقت در وقت ہدایت آئے گی،
रसूलों के थ्रू आएगी, किताबों के थ्रू आएगी, और जो उस हिदायत की पैरवी करेगा, उसकी इत्तबा करेगा, वो कामयाब हो जाएगा। ना उसको ज़िंदगी में कोई खौफ होगा, ना गमनाक होगा, ना मरने के बाद आखिरत में उसको कोई खौफ या गम होगा। और जो लोग इस हिदायत को की इत्तबा नहीं करेंगे, उसको झुटलाएंगे और उसको ना मानेंगे, उसके इनकारी हो जाएंगे, उनके लिए आग का अजाब है, वो जहन्नुम में रहेंगे हमेशा हमेशा। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट हमें पता चलता है कि कुरान को क्यों पढ़ा जाए। कुरान को इसलिए पढ़ा जाए क्योंकि कुरान में जो हिदायत आई है वो हमारे लिए वजह बनेगी कि हमें कोई खौफ नहीं होगा, ना हम कोई किसी गम में मुब्तला होंगे, और वो हमको हर परेशानी से बचाएगा, और हमें इंशाल्लाह वो आखिरत में भी सही मकाम तक वो चीज़ें पहुँचाएंगी। तो ये एक दूसरा हमारे पास लॉजिक बना कि क्यों कुरान को पढ़ा जाए। फिर आगे आइए, हिदायत क्या होती है। हिदायत का मतलब डू एंड डोंट्स, कहने क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या चीज़ कैसे करनी है, ये हिदायत के अंदर बताया जाता है कि ये हिदायत है। अब सवाल ये उठता है कि ये हिदायत जो है, जिस हिदायत की हम बात कर रहे हैं, जो कुरान में दी गई है, और हम उस हिदायत को लेना चाहते हैं। सूरह फातिहा में भी आप कहते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। तो ये वो सीधा रास्ता जो है बताता है कुरान, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकियों के लिए हिदायत है। फिर आगे कुरान में आता है हुदल लिल नास, ये लोगों के लिए हिदायत है। तो अब ये सवाल उठता है, कोई सवाल कर सकता है कि तर्जुमा भी तो है, कुरान का तर्जुमा भी मौजूद है, जिसमें अरबी को जो आप इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज़, तेलुगु, तमिल, हर ज़बान में जो है अरबी जो है ट्रांसलेट करके आपके सामने रखा गया है, और उस ट्रांसलेशन की मदद से आप उस हिदायत को समझ सकते हैं। उसके अलावा ढेर सारे जो है उलमा हजरात हैं जो आपको जो है बता सकते हैं कि कुरान में क्या लिखा है, क्या नहीं, क्या करना है, क्या नहीं करना, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर उस बात की नफ़ी नहीं की जा रही, उसका इनकार नहीं किया जा रहा। जी हाँ, तर्जुमा बेहद ज़रूरी है। हर इंसान, हर मुसलमान के लिए प्रीरिक्विजिट है, ये कंडीशन है कि जो थोड़ी भी समझ रखता हो उसको चाहिए कि सीरत को पढ़े और तर्जुमे को भी पढ़े, वो ज़रूरी है उसके लिए, ताकि उसमें समझे। अब तर्जुमे के मुतालिक एक और बात आपके सामने लाई जा रही है। एक एग्जाम्पल पेश करते हैं हम लोग, एक केस स्टडी, लाइव एग्जाम्पल। यहाँ आपके सामने एक उर्दू का शेर लिखा हुआ है। ये शेर है, कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए। फिर अगली लाइन है, ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। अब मैं कहूँ आपको कि इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करिए। ये जो शेर है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। तो आप कहेंगे कि इंग्लिश में ट्रांसलेट तो हो जाएगा कि जो है some type of people become good type of people and some type of bad people become good people and something like that। आप कहेंगे कि कुछ कुछ तर्जुमा आप कर सकते हैं, और तर्जुमे अब जब आप करेंगे, तो मैंने एक तर्जुमा टूटा फूटा आपको बताया, आप कहेंगे इससे बेहतर आप ये कर लीजिए, दूसरे कहेंगे नहीं आप इन अल्फाज को ले लीजिए। तो जितने लोग उतनी तरह का तर्जुमा हो। ये बात क्लियर हो गई कि जितने लोग होंगे वो अपनी अंग्रेजी की फसाहत, बलागत और कैपेबिलिटी के हिसाब से अलग अलग वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, उसको अपनी तरफ से उसी अंदाज में पेश करने की कोशिश करेंगे जैसा कि शेर लिखा हुआ है। तो जितने लोग उतनी तरह का तर्जुमा होगा। फिर दूसरी बात यह है कि कभी भी कोई भी तर्जुमा, क्या आप समझते हैं कि वो इस शेर की जगह ले सकता है? आप अल्लामा इकबाल का कोई शेर ले लें, गालिब का कोई शेर ले लें और उसको अंग्रेजी में पढ़ें, इंटरनेट पे मौजूद है, तो आपको लगेगा कि शेर की जान निकल गई। समझ रहे हैं? तो शेर के अंदर जो थ्योरी थी वो पेश की गई है, लेकिन वो अब शेर नहीं रहा, वो एक थ्योरी बन गया है कि सम टाइप ऑफ पीपल बिकम अनदर टाइप ऑफ पीपल एंड सो ऑन। तो पता ये चला कि शेर के अंदर की बात तो आ गई जो शायरी में कही गई है, लेकिन जो शायरी थी वो तो लॉस्ट हो गई। जो शायरी उसके अंदर, जो उसकी खूबसूरती थी, जो उसकी जान थी, जो उसके अंदर इंस्पिरेशन था, जो उससे चोट पड़ती थी दिल पे, वो खत्म हो गया। सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन आप तक आ गई कि ये करो, ये ना करो, वगैरह वगैरह। अब ये शेर है, मैं आपसे कहता हूं कि इस शेर को आप कुरान के मुकाबले कितना पाते हैं? अगर कुरान को आप 100 में से 100 नंबर देते हैं, तो इस शेर को 100 में से कितने नंबर देंगे? तो बहुत सोचने में आपको पता चलेगा कि किसी भी तरह से कुरान के मुकाबले में कोई भी कलाम को नहीं रखा जा सकता। अगर कुरान को आप 100 में से 100 नंबर देते हैं, तो और दुनिया के कोई कलाम 1 नंबर भी नहीं पा सकता है। तो जो अल्लाह का कलाम है, जो रब का कलाम है, उसके सामने इंसानी कलाम की कोई हैसियत नहीं है, और ये शेर भी उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखता है। तो अब आप ये बताएं कि जब इस शेर की ये हालत है कि इस छोटी सी उर्दू की शायरी की जो है कोई की इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाती है, इसकी खूबसूरती चली जाती है, आप खुद कहते हैं कि इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट ना किया जाए, तो आप ये बताएं कि क्या कुरान का तर्जुमा किया जाए, और जो उसकी अंदर की बातें हैं, जो उसके अंदर जो चोट डाली गई है, जो उसके अंदर जो इंस्पिरेशन दिया गया है, उसके अंदर जो चीज़ें डिस्कस की गई हैं, जो दिल के ऊपर जो असर डाला गया है, क्या आप समझते हैं वो तर्जुमे से हासिल हो जाएगा?
آپ کسی بھی، یہ میری بات نہیں، آپ کسی بھی مفتی ہو، مولانا صاحب ہو، کسی بھی عالم صاحب سے آپ پوچھیں کہ کیا ترجمہ بالکل قرآن کا بدل ہے؟ کیا ترجمہ پڑھ لینا پوری زندگی کے لیے کافی ہوگا؟ کوئی بھی جو آپ کو یہ رائے نہیں دے گا کہ ترجمہ کافی ہوگا. وہ کہیں نہ کہیں اپنی بات میں ضرور لائیں گے کہ نہیں، عربی ضرور پڑھنا پڑے گا. تو عربی وہ چیز ہے کہ یہ آپ کو انسپریشن دے گا، یہ آپ کو ہدایت دے گا. تو یعنی کہ ہدایت کے لیے ہم کو اس عربی کو جاننا ضروری ہے تھوڑے بہت لیول پر، کہ ہمارے جیسے آپ کے جیسے عام انسان جو ہے تھوڑی بہت اگر عربی سمجھتے ہیں تو جو انسپریشن ہے، جو ہدایت ہے، جو دل پر چوٹ ڈالی گئی ہے عربی کے تھرو، وہ تھوڑی سی ہم محسوس کرنے والے ہو جائیں گے. اب یہ ایک بات ہوگی. دوسرا لاجک آپ کے سامنے یہ ہے کہ ترجمہ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ اپنے گھر پر آرام سے بیٹھتے ہیں، کتاب کو کھولتے ہیں اور پرسکون طریقے سے ترجمہ پڑھتے ہیں. اب یہی قرآن پڑھی جاتی ہے، ایک تو آپ آرام سے بیٹھے اور قرآن کو پڑھا. دوسرا لاجک یہ ہے کہ آپ نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، اپنے رب کے سامنے آپ خضوع کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ کے دماغ میں جو ہے، آپ کے کانوں کے تھرو جو ہے قرآن سنائی جاتی ہے، یا تو آپ پڑھتے ہیں یا تو سنی جاتی ہے. یہ وہ مقام ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کا دل بالکل تیار ہوتا ہے ہدایت لینے کے لیے. آپ بالکل جو ہے ریڈی ہوتے ہیں، خضوع میں ہوتے ہیں، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. بابرکت موقع ہوتا ہے، بالکل اللہ کی رحمت آپ پر نازل ہوتی رہتی ہے. وہ نماز میں آپ اگر قرآن پڑھتے ہیں تو آپ بتائیے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ نماز پڑھی جا رہی ہو اور آپ جو امام کو روکیں، خود کو روکیں اور ترجمہ اٹھا کے پھر اس کو پڑھیں؟ یہ پاسبل ہے؟ یہ پاسبل نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی انسان عربی نہیں جانتا ہے، تھوڑی بہت بھی عربی کی نالج نہیں رکھتا ہے، یا ان آیتوں کو نہیں جانتا جو پڑھی جا رہی ہیں، تو وہ یہ نہیں سمجھ سکتا کہ نماز میں اس وقت مجھ سے اللہ کیا کہہ رہا ہے. نماز میں اس وقت جو مجھے آیتیں سنائی جا رہی ہیں یا میں جو پڑھ رہا ہوں، یہ دراصل آپ کے لیے اس وقت ایک ہدایت دی جا رہی ہے. اس ہدایت میں کیا کہا جا رہا ہے یہ آپ کو نہیں پتا ہے. ہاں، ترجمہ آپ باقی کے اوقات میں بیٹھ کر، باقی کے وقت میں بیٹھ کر آپ ترجمے سے بہت ساری انفارمیشن اور علم نکال سکتے ہیں. لیکن جو مین مقصد تھا، یہ جو نماز آپ کو بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی تھی، اس کے اندر کی جو جان تھی قرآن کی تلاوت، بغیر قرآن کی تلاوت کے تو نماز پاسبل ہی نہیں. کم از کم 3 آیتیں تو سورہ فاتحہ کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے. تب تو پتہ یہ چلا کہ قرآن کے بغیر تو نماز ہوتی ہی نہیں. تو آپ سمجھ لیں کہ قرآن، نماز کی جان تو قرآن ہے. اور اگر اس جان میں آپ نے جان ڈال دی، یعنی جو قرآن آپ پڑھ رہے ہیں وہ آپ سمجھ کر پڑھنے والے ہو جائیں گے، تو آپ سوچیں کہ اس وقت آپ کا دل نرم ہوگا، آپ اس ہدایت کو لینے والے بن جائیں گے، اور آپ کی زندگی سدھرنے لگ جائے گی، آپ کی نماز سدھرنے لگ جائے گی، اور آپ کے اعمال بھی سدھرنے لگ جائیں گے. تو ایک فائدہ نمبر 1 تو یہ ہوگا، جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں، کہ نماز کے دوران جو آپ کی کیسی بھی حالت ہو، اس دوران دن میں 5 وقت آپ کو قرآن سنائی جائے گی، تھوڑے تھوڑے ٹکڑوں میں، اور وہ آپ راہ راست ڈائریکٹ سمجھنے والے ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں اور قرآن سن رہے ہیں، کوئی آپ کے گھر میں قرآن MP3 چلا رہا ہے، یا کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، آپ اس طرف متوجہ نہیں ہیں. تو اگر آپ عربی آپ کو سمجھ میں آتی ہے، تھوڑی بہت قرآن آپ سمجھتے ہیں، تو آپ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ الگ سے وقت نکالیں اور ترجمہ بیٹھ کر پڑھا جائے. آپ وہ سنتے ہوئے سمجھ سکتے ہیں کہ میرا رب مجھ سے کیا کہلوانا چاہ رہا ہے. دیکھیے، اسلام میں کوئی چیز اتفاق نہیں ہوتی کہ آج آپ اتفاق سے اس کلاس میں آ گئے، ہم لوگوں نے اتفاق سے ایک کلاس رکھی. یہ کوئی اتفاق نہیں ہے. یہ بات تقدیر میں آپ کے اور ہماری لکھ دی گئی تھی کہ 31 جولائی کو 7:30 بجے یہ لوگ یہ کلاس اٹینڈ کریں گے. یہ بات آپ کی ہماری تقدیر میں لکھی جا چکی تھی، اور وہ چیز آج امپلیمنٹ ہو رہی ہے. تو جو قرآن آپ سنتے ہیں کہیں بھی، آپ جس کو کہیں اتفاق سے جو سنتے ہیں، وہ اتفاق نہیں ہوتا ہے. وہ اللہ آپ کو ہدایت دینا چاہتا ہے، اس لیے آپ کو قرآن سناتا ہے. چاہے کوئی پڑھتا ہے، آپ کے کانوں میں آواز جاتی ہے، چاہے یوں ہی کہیں کبھی کوئی ویڈیو آڈیو کھل گیا جس میں قرآن یہ اتفاق نہیں ہوتا. یہ اللہ آپ کو قرآن سنانا چاہتا ہے. جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، کوئی بھی آیت آپ کے سامنے آ جاتی ہے، کوئی بھی رکوع امام پڑھنے لگتا ہے، تو وہ صرف رینڈم نہیں ہوتا. یہ اس وقت آپ کو خاص طور سے آپ کو ہدایت دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے کہ تمہیں یہ کرنا ہے. اگر آپ ہدایت کو ڈائریکٹلی وداؤٹ اینی ایفرٹ، بنا کسی ایکسٹرا وقت نکالے سمجھ لیتے ہیں، تو آپ کی زندگی آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس میں کتنا وہ چیز فائدہ مند ہوگا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نماز میں خشوع ہو جائے گا. 2-4 ایگزامپل میں دیتا ہوں. جیسے کہ اگر انسان، جب ہم لوگ مسجد جاتے ہیں یا گھر میں نماز کے لیے تیاری کرتے ہیں، تو دماغ کے اوپر کئی ساری الجھنیں ہوتی ہیں. جیسے گھر کی ذمہ داریاں ہیں وہ، پھر اس کے بعد آفس کے کام ہے وہ، دکان کی مشغولیت ہے وہ، آپ جو ہے گاڑی کو جو ہے باہر نو پارکنگ میں لگا کر آئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے چپلیں کہیں پھینک رکھی ہو، نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے. اب جیسے ہی آپ نیت باندھتے ہیں
یہ ساری جو آپ فٹافٹ یہ چیزیں کر کے بھاگ بھوک کے نماز میں آ کے کھڑے ہو گئے، یہ ساری چیزیں اب آپ کو یاد آنا چالو ہوتی ہیں کہ میں نے گاڑی کہاں لگائی تھی، میں نے بچے کو کمرے میں چھوڑا تھا، میں نے گیس بند کی ہے کہ نہیں کی ہے، سمجھ رہے ہیں، میں نے اس کو پیمنٹ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، کسٹمر کھڑا ہے، یہ ساری باتیں جو ہے چلنے لگتی دماغ. جو اس ہڑبڑی سے آپ اپنے آپ کو نکال کے لائیں، وہ ماحول آپ کے اوپر اب جب آپ کام ہوتے ہیں تو پورا ماحول آپ کے اوپر طاری ہو جاتا ہے، اور پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ اس میں خشوع خضوع کریں. ہاں یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ اذان ہوتے ہی آپ بالکل اطمینان کے ساتھ جو ہے نماز کے لیے بیٹھیں اور جائیں، تو پھر آپ تھوڑی جو ہے صحیح حالت میں رہیں گے. نہیں تو جو اگر آپ ہڑبڑی سے نکل کے آئیں تو وہ ہڑبڑی رہتی ہے. لیکن اگر اس ہڑبڑی کی حالت میں بھی آپ سنتے ہیں الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ حاکموں کا حاکم نہیں ہے، اب آپ کا دماغ جو ہے ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. آپ جس باس سے ڈر کر، جس نوکری سے ڈر کر، جس دکان میں روزی کو دیکھ کر آپ آگے پیچھے بھاگتے ہیں، آپ کے سامنے سنائی جاتی ہے آیت کی لَقَدْ خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنس اور انسانوں کو پیدا کیا صرف اپنی عبادت کے لیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہمارا اصلی کام ہے. پھر اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تم کو روزی کمانے کے لیے نہیں بھیجا، روزی تو ہم تم کو دیں گے. تو جب یہ چیزیں نماز کے اندر آپ کو 5 وقت سنائی جاتی ہیں، آپ پڑھتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا آپ کا ایمان نہیں بڑھے گا؟ آپ اگر کسی بیان میں بیٹھتے ہیں کہیں پر یا کوئی بیان سنتے ہیں، تو 15-20 منٹ کا بیان سننے کے بعد اگر آپ دھیان لگا کر سنیں تو آپ پاتے ہیں کہ آپ کا ایمان کے لیول پہلے جہاں تھا اس سے اوپر ہو چکا ہے. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کئی سارے ارادے کر لیتے ہیں، ریزولوشن کر لیتے ہیں کہ آج کے بعد میں نہیں کروں گا، یہ چیز خراب ہے، یا کہیں نہ کہیں وہ چیز ہٹ کرتی ہے آپ کو. یہی ایفیکٹ کرے گا نماز اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں، یہی سیم ایفیکٹ کرے گا. نماز میں بھی قرآن پڑھی جاتی ہے، اور وہ قرآن کی جو باتیں ہیں وہ کسی بیان سے زیادہ پر اثر ہے، کسی بیان سے بھی زیادہ آپ کے دل کو ہٹ کرے گی، اور آپ بالکل ہدایت لے لیں گے بالکل ڈائریکٹ. اور آپ جو قرآن چاہتا ہے کہ تم ہدایت پکڑو اس سے، وہ ہدایت آپ لینے والے بن جائیں گے، اور دن میں 5 وقت آپ جو ہے اس ہدایت کو لیں گے اور اس کو سمجھیں گے. تو یہ سب سے بڑا میں فائدہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کورس کرتے ہیں. پھر آئیے، اگر آپ تیار ہو چکے ہیں اب اس کورس کو کرنے کے لیے، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی جو ہے صحیح طریقے سے چلے اور برائیوں کو چھوڑا جائے اور میں قرآن سے ہدایت حاصل کروں، اور سب سے بڑی ایمرجنسی یہ ہے کہ میں نماز میرا خشوع خضوع کے ساتھ ہو جائے، میری عبادت اچھی ہو جائے، تو یعنی کہ اب آپ رائٹ ٹریک پر ہیں. اب آپ قرآن سیکھنے کے لیے تیار ہیں، آپ کے دل میں ایک چاہت ہے. اب آپ کو پلان کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ جیسے انگلش میں کہتے ہیں آپ کے سامنے اف وی فیل ٹو پلان وی پلان ٹو فیل. اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں لیکن آپ کا کوئی معمول نہیں ہے، کوئی کلاس نہیں ہے، کوئی شیڈیول نہیں ہے، تو اس کا مطلب کہ آپ قرآن نہیں سیکھنا چاہتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ کسی چیز کا پلان نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ اس کام کو نہ کرنے کا پلان کرتے ہیں. تو اس کے لیے پہلے ہم کو یہ سمجھنا پڑے گا، جسٹ لائک اے سیلس پرسن، جو کہ ہمارا ٹارگیٹ کیا ہے، ٹھیک، ہمیں کتنا وقت لگے گا، مجھے کتنا وقت دینا پڑے گا، اور میں اس سے کیا کیا حاصل کر لوں گا. یہ چیزیں پہلے ہمیں ایز اے اوور ہال ہم سمجھتے ہیں. تو ہم یہاں پر جو قرآن سیکھیں گے یہ بالکل ایسے سیکھیں گے جیسے چھوٹا بچہ لینگویج سیکھتا ہے. جیسے کہا جاتا ہے پانی لاؤ، تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ اچھا پانی لاؤ ایک ساؤنڈ ہے جس کا مطلب ہے کہ پانی اٹھا کر لانا ہے. یہ بچہ سمجھتا ہے. جس طرح سے ہم نے اپنے بچپن میں لینگویج سیکھی ہے، ساؤنڈ سنتے ہیں ہم لوگ، الگ الگ ساؤنڈ سنتے ہیں، اور اس کے بعد کے ایکشن دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اچھا اس آواز کا مطلب یہ تھا، اور دھیرے دھیرے سیکھتے ہیں. تو لگ بھگ ایسے ہی طریقہ ہم یہاں پر جو ہے استعمال کریں گے، جس میں الفاظ کو رٹنے کا، سیکھنے سمجھنے کا، اور اس کے ملٹیپل کانٹیکسٹ ہم کریٹ کریں گے اپنے دماغ میں. جیسے فیل کا مطلب ہوتا ہے ہاتھی، اصحاب الفیل جو سورہ فیل میں ہے. اب فیل کے اوپر آپ ڈسکس کریں گے، فیل کی اسپیلنگ کو آپ لکھیں گے، فیل کو آپ کو دکھایا جائے گا، اور پھر اس کے بعد ہاتھی کا جو کئی سارے کانٹیکسٹ آپ فیل جو ورڈ ہے اس کے رسپیکٹ میں آپ رکھیں گے، تو آپ کو وہ ورڈ بڑی آسانی سے یاد ہو جائے گا. تو یہ الفاظ بائی الفاظ ہمارا جو ٹارگیٹ ہے اس کو کور کرنے کا ہے. تو ہم کو یہ جاننا پڑے گا قرآن شریف میں کتنے الفاظ ہیں. دوسری بات ہم کو یہ جاننی پڑے گی کہ بچپن میں ہم کو سکھایا گیا کہ رٹنا کیسے ہے، اور ہم وہی ٹیکنیک کو سمجھتے ہیں کہ رٹنا ہے. تو بچپن میں ہمیں سکھایا گیا کہ بھائی کوئی چیز 10 دفعہ ریپیٹ کر لو، 20 بار ریپیٹ کر لو، اور اس کو ریپیٹ کرتے رہو تو وہ دماغ میں بیٹھ جاتی. یہ طریقہ ہم کو سکھایا گیا ہے. اب جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم پاتے ہیں کہ یہ طریقہ اب کارگر نہیں رہا. اب 10 بار بھی ریپیٹ کرنے پر وہ چیز یاد نہیں رہتی اور بھول جاتی. تو انسان اکثر حوصلہ کھو دیتا ہے کہ مجھ سے اب یاد نہیں ہوتا. بڑی عمر میں بھی لوگ چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں اب نہیں یاد ہو سکتا ہے. تو اس کورس کے اندر وہ ساری ٹیکنیکس بھی بتائی گئی ہیں جس سے دماغ یاد کرتا ہے.
صرف رٹنا ہی میتھڈ نہیں ہے، بہت سارے اور طریقے ہوتے ہیں جن کی مدد سے آپ الفاظ کو رٹ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں اور ریکال کر سکتے ہیں جب وہ بولا جائے گا۔ تو وہ سارے طریقے اس کے اندر استعمال کیے گئے ہیں جن کو میموری میتھڈز کہتے ہیں، جو کہ رٹنے سے تھوڑا ہٹ کر ہیں اور آپ کو الگ طریقے سے بالکل آسانی کے ساتھ وہ چیزیں رٹوائی جائیں گی۔ اور اس کورس میں اس بات کی ذمہ داری لی جائے گی کہ جو 1 گھنٹے یا 40-50 منٹ کی آپ کلاس لیں گے اسی کے اندر آپ کو رٹوایا جائے گا۔ آپ کو کوئی ایسا نہیں کہے گا کہ یہ لے صاحب 5 الفاظ نے، اس کو کل گھر سے رٹ کے لائیے گا، یہ والا ہوم ورک ہرگز نہیں دیا جائے گا۔ جو 40-50 منٹ آپ کلاس میں بیٹھیں گے اسی 40-50 منٹ کو سب کچھ سمجھ کر اسی کے اندر تمام لرننگ ہوگی۔ کوئی بڑا ہوم ورک میں سمجھتا ہوں ہفتے میں آدھے گھنٹے سے زیادہ آپ کو ہوم ورک نہیں ہوگا، اور اسی کے اندر ساری کوشش ہوگی کہ اسی ہوم ورک کے اندر ساری چیزیں، اسی کلاس کے اندر سارا ہوم ورک ہو جائے۔ پھر آپ کو یہ جاننا ہے کہ اس کلوز کورس کو کرنے میں کتنے دن لگیں گے۔ تو چلیے اس ٹارگیٹ کی طرف آتے ہیں۔ اب جس قرآن کی ہم بات کر رہے ہیں، جس پرنٹ کاپی کی بات کر رہے ہیں، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کئی قرآن ہوتا ہے 13 لائن کا ہوتا ہے، کئی 15 لائن کا ہوتا ہے، کئی 12 لائن کا ہوتا ہے، تو الگ الگ طرح کی جو پرنٹ آؤٹ یا کتابیں، مصحف کہتے ہیں اس کو، مصحف، الگ الگ طرح کے مصحف ہوتے ہیں، یہ مصحفات ہوتے ہیں۔ 12 لائن والا، 15 لائن والا، حافظ لوگوں کا الگ ہوتا ہے، وہ 15 لائن کا ہوتا ہے۔ تو ہم جس قرآن کے مصحف کی بات کر رہے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں مدینی حافظی مصحف، یعنی وہ مدینہ سے پرنٹ ہوتا ہے اور وہ حافظے کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس میں 15 لائنیں ہوتی ہیں۔ وہ ہماری بھی اسکرپٹ میں، انڈو پاک جو اسکرپٹ جو ہم پڑھتے ہیں قرآن کی یہاں پر، اس میں بھی آپ دیکھیے 15 لائن والا قرآن ہوتا ہے۔ اب اس پوری قرآن کا جو کی کاپی ہے، اس میں 600 پیج ہوتے ہیں، 600 پیجز ہوتے ہیں اس کے اندر، اور ہر ایک پیج میں 15 لائن ہوتی ہے۔ یہاں پر ہم الفاظ کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر ایک پیج پہ 15 لائن ہوتی ہے، اور ہر ایک پیج پر لگ بھگ اوسطاً 9 ورڈز ہوتے ہیں، 9 الفاظ ہوتے ہیں اس کے اوپر۔ اور اگر آپ اس کو ملٹیپلائی کریں 15 انٹو 9 تو لگ بھگ 135، یا چلیے 130 اس کو لے لیتے ہیں۔ یہ اپروکسیمیٹلی 130 ورڈ آتا ہے ایک پیج کے اوپر۔ اس کو 600 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں لگ بھگ 78,000 الفاظ ہیں۔ تو یہ بگ پکچر آپ کے سامنے آئی کہ ہمیں اس کو ان لاک کرنا ہے، ہمیں اس ٹارگیٹ کو اچیو کرنا ہے۔ آپ کی زندگی میں ایک ٹارگیٹ رکھا ہے اللہ نے کہ آپ کو 78,000 ورڈز سمجھنے۔ اب اس کے ساتھ ہی اللہ نے یہ کہا ہے کہ یہ کام آسان ہے۔ وہ کیسی آسان ہے؟ اب وہ یہ دیکھیے آپ یہاں پر، اب اگر عربی ورڈ کو آپ دیکھتے ہیں، عربک ورڈز کو، تو آپ پاتے ہیں کہ قرآن کے اندر یہ جو 78,000 ورڈز ہیں، یہ دراصل 78,000 ورڈز نہیں ہیں، یہ دراصل 4,500 ورڈز ہیں۔ یہ 78,000 ورڈز نہیں ہیں، یہ 4,500 ورڈز ہیں، اور یہی 4,500 ورڈ بار بار الگ الگ شکل میں، الگ الگ طریقے سے آپ کے سامنے آتے ہیں، اور یہ کاؤنٹنگ 78,000 کی پوری کرتے ہیں۔ یعنی اب ہمارا ٹارگیٹ 78,000 نہیں ہے، اب ہمارا ٹارگیٹ کتنا ہے؟ چھوٹا ہو کر صرف 4,500 الفاظ ہو گئے۔ اب آپ کو ایک خاص بات پتہ ہونی چاہیے کہ عربی میں جو بھی ورڈ ہم بولتے ہیں اس کا ایک روٹ لیٹر ہوتا ہے۔ جیسے میں کہوں عالم، تو عالم کا مطلب ہوتا ہے، جیسے میں کہوں عالم، عالم کے اندر آپ 3 لیٹر پاتے ہیں، عین، لام اور میم، ٹھیک ہے، ایک لیٹر ہو گیا عالم۔ اب میں کہتا ہوں اگلا ورڈ علم، علم کے اندر بھی یہی تینوں ملیں گے، عین، لام اور میم۔ اب میں کہتا ہوں علماء، علماء کے اندر بھی آپ کو عین، لام اور میم۔ اب میں کہوں گا عالمہ، ٹھیک۔ اب میں کہوں گا تعلم، سیکھنا۔ اب میں کہوں گا علمہ، سکھانا۔ اب میں کہوں گا معلم، ٹھیک۔ تو آپ دیکھیے کہ پڑھائی لکھائی سے ریلیٹڈ جتنے بھی ورڈ ہیں، چاہے وہ اسٹوڈنٹ کا نام ہو، طالب علم ہو، ٹھیک ہے، چاہے وہ معلم ہو، چاہے وہ معلمات ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ معلوم ہو، چاہے وہ علم ہو، وہ ان سب کے اندر آپ کو جو علم سے ریلیٹڈ جتنے بھی ورڈ ہیں اس میں 3 لیٹر آپ کو ضرور ملتے ہیں، وہ ہوتے ہیں عین، لام اور میم۔ اگر اس کے برعکس آپ انگریزی میں جائیں، اسٹوڈنٹ، یونیورسٹی، بک، تھیوری، کانسیپٹ، یہ سب بھی علم سے ریلیٹڈ ہیں، لیکن ان کا آپس میں کوئی میل جول نہیں پایا جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹ کا یونیورسٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ورڈز کا اگر آپ دیکھیں، وہ اسٹوڈنٹ ہے، یہ یونیورسٹی ہے۔ تو اسی طرح اس طرح آپ پاتے ہیں کہ عربی میں ایک تال میل پائی جاتی ہے۔ عربی میں روٹ لیٹر وہ کوڈنگ لیٹرز ہوتے ہیں جن کی مدد سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوگا۔ اگلی بار جب آپ کوئی ورڈ نیا دیکھتے ہیں اور وہ عین، لام، میم اس کے اندر آپ کو سمجھ جاتا ہے کہ دکھ رہا ہے، تو ضرور اس کے اندر علم سے اور ان چیزوں سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی بات کہی جا رہی ہوگی۔ ان کو روٹ لیٹرز کہتے ہیں۔ تو یہ روٹ لیٹرز قرآن میں لگ بھگ 1,885 ہیں۔ یہ 1,850 جو ہے
بالکل بالکل روٹ ورڈز ہیں جو کہ 4,500 مرتبہ اور پھر 78,000 ٹائمس آئے. تو آپ دیکھیں کہ یہ کام اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے تھے کہ لگ بھگ 80,000 سے کم ڈاؤن ہو کے 4,500 آیا اور 4,500 سے لیس ہو کر یہ 1,850 آ گیا. اب دیکھیے اللہ اس کے مطابق کہتا ہے قرآن شریف میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. اور یہ ایک بار نہیں، یہ ملٹیپل ٹائمز یہ آیت قرآن میں آئی ہے کہ بے شک یقیناً ہم نے اس قرآن کو سیکھنے کے لیے آسان، ذکر کرنے کے لیے آسان بنایا ہے، تو ہے کوئی غور کرنے والا. یہ کیا بات کہی جا رہی ہے؟ یہ ہم کو آپ کو ایک چیلنج دیا جا رہا ہے. ہمارے دماغ میں بچپن سے یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ قرآن بہت مشکل ہے، قرآن پڑھنے کے لیے اتنے سارے علم کی ضرورت ہوتی ہے، ہمارے لیے قرآن نہیں ہے، قرآن تو علماء پڑھتے ہیں، ہم کو اجازت نہیں ہے ترجمہ پڑھنے کی وغیرہ وغیرہ، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. تو وہ جو چیز کہی جاتی ہے کہ قرآن کے پڑھنے کے لیے 17-18 علم کی اور علوم کی ضرورت ہے، وہ اس ضمن میں کہی جاتی ہے، اس بارے میں کہی جاتی ہے کہ آپ قرآن کو پڑھیں، اس سے فتویٰ نکالیں، ٹھیک ہے، قرآن کا ترجمہ خود لکھیں، قرآن کے اوپر 2-4 کتابیں لکھیں، قرآن کی بحث مباحثہ کریں. وہ یہ جو بڑے بڑے کام ہیں یہ کرنے کے لیے یقیناً ایک زندگی بھی کافی نہیں. اس سے 17-18 علوم نہیں بلکہ بہت سارے علوم آپ کو جاننے پڑیں گے. آپ کو سائنس بھی جاننی پڑے گی کیونکہ قرآن تو سائنس کی بات کرتا ہے. میتھمیٹکس بھی جاننی پڑے گی، بایولوجی بھی جاننی پڑے گی، زیولوجی، ایک ایک علم دنیا کا آپ کو جاننا پڑے گا. تب آپ جا کے کہیں گے کہ ہاں میں قرآن سمجھنے کے قابل ہوا. تو یہ ایک الگ راستہ ہے جہاں پہ قرآن کو ان ڈیپتھ اس میں غوطہ لگا کر جو ہے پوری چیزیں اخذ کی جاتی ہیں اور فتویٰ نکالا جاتا ہے. ہم لوگ اس لیول کی بات نہیں کر رہے ہیں. یہاں پر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے بے شک یقیناً آسان بنایا ہے قرآن کو. لِلذِّكْرِ، ذکر کا مطلب ہوتا ہے اس کو یاد کرنا، ذکر کا مطلب ہوتا ہے اس سے نصیحت حاصل کرنا. نصیحت حاصل کرنے کے لیے آپ کا سائن بورڈ بھی کافی ہوتا ہے. سائن بورڈ پہ لکھا ہوتا ہے نو پارکنگ، کیا اس کو پڑھنے کے لیے 18 علوم کی ضرورت پڑتی ہے؟ سائن بورڈ پہ لکھا ہوتا ہے یہاں مت تھوکیے. سائن بورڈ پر لکھا رہتا ہے کہ یہاں سے رائٹ مڑنا ہے. سائن بورڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ ون وے ہے. اب آپ بتائیں کہ یہ بھی تو ایک ہدایت ہے، یہ بھی تو ایک گائیڈ لائن ہے، یہ بھی تو جو ہے آپ کو ایک نصیحت دی جا رہی ہے کہ ایسا کریے ویسا مت کریے. آپ کہیں بھی ہاسپٹل میں جائیں گے تو دنیا بھر کی نصیحت یہاں وہاں لکھی رہتی ہے. ابھی کووڈ کے ریلیٹڈ ہزاروں نصیحات ہم صبح شام واٹس ایپ اور فیس بک پہ پڑھتے ہیں. تو قرآن بھی نصیحت کرتا ہے، اور جب آپ یہ نصیحت سمجھ سکتے ہیں تو کیا قرآن کی نصیحت نہیں سمجھ سکتے؟ اور آپ سوچیں کہ اللہ نے آپ کے لیے ہدایت دی ہے تو ہدایت کو اتنا مشکل کیوں بنائے گا کہ آپ سمجھ ہی نہ سکیں؟ تو جو ہدایت اور جو نصیحت پکڑنے کی چیز ہے بالکل ٹھیک اسی سائن بورڈ کی طرح کہ یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، ادھر سے مڑنا ہے ادھر سے نہیں مڑنا، یہ ون وے ہے یہ ٹو وے ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح سے جو ہدایات ہیں قرآن میں وہ ہمارے آپ کے لیے بالکل آسان بنائی گئی. قرآن میں آتا ہے اے ایمان والو جو ہے تم جھوٹ مت بولو، اے ایمان والو زنا کے قریب مت جاؤ، اے ایمان والو تم جو ہے سود نہ لو، اے ایمان والو جھوٹ نہ بولو، اے ایمان والو دھوکہ نہ دو. یہ چیزیں ہم کو سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اس کے لیے ہمیں کسی فتوے کی، اس کے لیے ہمیں کسی 18 علوم کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو یہ قرآن اس بات کو چیلنج کرتا ہے کہ کون ہے جو سیکھے قرآن کو آ کے، اور یہ میں نے آسان بنایا ہے. یہ رٹنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے بھی آسان ہے اور یہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے بھی آسان ہے. اگر کوئی انسان ہدایت کی جستجو لے کر قرآن کا ترجمہ پڑھتا ہے تو انشاءاللہ اس کو ضرور ہدایت ملے گی. تو یہ وہ چیز ہم لوگ یہاں کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے دماغ میں، ہمارے دماغ میں بچپن سے باتیں بن جاتی ہیں کہ قرآن بڑی زبردست کتاب ہے اور اس کو نہیں پڑھا جا سکتا، تو بے شک قرآن جو زبردست کتاب ہے اور بے شک اس کو سمجھنے کے لیے بہت وقت اور ایک زندگی بھی کافی نہیں ہوتی ہے. لیکن جہاں تک ہدایت لینے کا سوال ہے وہ خود اللہ تعالیٰ چیلنج کرتا ہے کہ میں نے اس کو بہت آسان بنایا ہے، تو ہے کوئی اس پہ اوپر غور کرنے والا؟ تو اب اگر کوئی آپ سے کہے کہ قرآن سے نصیحت نہیں حاصل کر سکتے تو یہ دراصل قرآن کے خلاف ہی بات ہو جاتی ہے. تو اللہ تو ہم کو موٹیویٹ کر رہا ہے کہ تم آگے بڑھو اور قرآن سے نصیحت حاصل کرو. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے آپ کے جیسے بزی لوگ جو نوکری کرتے ہیں، گھروں میں کام کرتے ہیں اور طرح طرح کی ذمہ داریوں سے بھرے پڑے ہیں، ہم کہاں سے وقت نکالیں گے؟ ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں، نہ ہماری ذہنیت اتنی تیز رہی اب، نہ ہم بچے ہیں، نہ ہمارے پاس مدرسے کی فیسلٹی ہے، تو ہم کیسے سیکھیں؟ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آسان بنایا ہے. تو اس کا معجزہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا. یہ سورہ فاتحہ جو ہے جو ہم پڑھتے ہیں، ہر ایک بچے کو یاد ہوتی ہے سورہ فاتحہ. اب اس سورہ فاتحہ میں چند آیتیں ہیں، چند الفاظ ہیں. وہ الفاظ اگر آپ نکالیں کہ یہ الفاظ ہے، جیسے الحمدو ہے، للہ ہے، رب ہے، عالمین ہے، ٹھیک، الرحمن ہے، الرحیم ہے، یہ الفاظ آپ پک اپ کریں
اور قرآن میں ان کو کھوجیں، ٹک لگائیں کہ الرحمن کہاں آیا، الرحیم کہاں آیا، عالم عالمین کہاں آیا، رب کہاں آیا، تو آپ یہ پائیں گے کہ سورہ فاتحہ کے ہی الفاظ 7,500 مرتبہ قرآن میں آئے۔ تو اگر کوئی انسان سورہ فاتحہ کے ہی ترجمے کو پڑھ لیتا ہے، اس کے ورڈز کی میننگ یاد کر لیتا ہے، اس میں آئے ہوئے تھوڑے سے گرامر کو سمجھ لیتا ہے، تو وہ 10% قرآن تو ایسے ہی سمجھ سکتا ہے۔ 10% کا مطلب کہ 15 لائن کی جو آپ کا پیج ہے اس میں سے 1.5 لائن کے الفاظ تو وہ جانتا ہوگا صرف سورہ فاتحہ کی مدد سے۔ اب اور آگے آئیے، اگر آپ قرآن کی اسٹڈی نہ کریں، ہم یہ کہتے ہیں آپ قرآن کی اسٹڈی کے لیے مت آئیے، آپ نماز کی اسٹڈی کے لیے آئیے۔ نماز کی اسٹڈی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ نماز سے پہلے اذان پڑھی جاتی ہے، اس کے پہلے اقامت پڑھی جاتی ہے، پھر تکبیر کہی جاتی ہے، ثنا پڑھی جاتی ہے، سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، پھر سورہ پڑھی جاتی ہے۔ اب ان سوروں میں سے ساری سوروں کی بات نہیں کی جاتی ہے، صرف 4 سورے ہم لوگ کہتے ہیں، چاروں کو لے لیجئے، اور سورہ عصر اور سورہ نصر، یہ 6 سورتیں ہو گئی اور ایک سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد نماز میں پڑھے جانے والی ثنا سے لے کر التحیات، درود شریف، اور اس کے بعد کی دعا، رکوع سجود کی تسبیحات، یہ اتنا میٹر آپ لے لیجیے اور اس کا انالیسس کریے، تو آپ کو جو ہے حیرت ہوگی، آپ کو بالکل حیرت ہوگی، اور آپ واقعی کہہ اٹھیں گے کہ یہ اللہ کا معجزہ ہے، اور جو اللہ نے بات کہی تھی کہ میں نے اس کو آسان بنایا تھا وہ آپ کو سامنے نظر آتی ہے۔ یہ محض اتنی سی چیزیں آپ لکھیں گے تو 2 پیج کے اندر آپ عربی میں لکھا ہوا پا جائیں گے اتنی چیزیں۔ یہ 2 پیج کی چیز آپ جانتے ہیں، قرآن میں 41,000 ٹائمز یہ ورڈز قرآن میں آئے ہیں۔ قرآن میں ٹوٹل کتنے ورڈ ہیں؟ 78,000۔ 78,000 ورڈز میں سے 41,000 تو صرف یہ 2 پیج آپ کے نماز کے کور کر لیتے ہیں۔ یعنی اگر ایک کوئی مسلمان اپنے وقت کو اتنا فارغ کر لے، اتنی کم سے کم زندگی میں زحمت کر لے کہ جو بیچارہ صبح سے شام تک وہ نماز پڑھتا ہے، کم از کم اس نماز کے الفاظ سمجھ لے تو آدھے قرآن کا الفاظ اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ کل کو قیامت کے دن جو ہم لوگ پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں، انگریزی میں بولتے ہیں، دوسری لینگویج میں بولتے ہیں، اگر کسی سے پوچھ لیا گیا کہ تم نے تو انگریزی میں پی ایچ ڈی کی تھی، تم تو انگریزوں کو ہرا دیتے تھے، ایسی انگریزی بولتے تھے، تم نے عربی کیوں نہیں سیکھی؟ عربی سیکھتے تو شاید تم کو نماز میں مزہ آتا، تمہاری نماز بہتر ہوتی، تمہارے اعمال بہتر ہوتے۔ آپ کیا جواب دیں؟ اگر کوئی جاہل انسان ہے جس نے زندگی میں ایک بھی لینگویج نہیں پڑھی، اس کو صرف انگوٹھا لگانا آتا، وہ تو بچ جائے گا، لیکن ہم آپ جو 2 4 لینگویجز بولتے ہیں اور لکھتے ہیں، اپنی جو ہے مدر ٹنگ مادری زبان سے الگ ہٹ کے دوسری زبانوں پر مہارت حاصل کیے ہوئے ہیں، کیا ہم سے اتنا نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو سیکھ لیا جائے، قرآن کی زبان کو سیکھ لیا جائے، جنت کی زبان کو سیکھ لیا جائے، وہ زبان جو ہمیشہ ہمیشہ کی رہنے والی ہے اس کو سیکھ لیا جائے؟ تو اور وہ اتنا آسان بنایا گیا ہے کہ اگر آپ فقط اتنا آپ کام کر لیں کہ بیٹھ کر نماز میں یہ جو جتنے اذکار پڑھے جاتے ہیں اور یہ 6 سورتیں سورہ فاتحہ کے ساتھ، ان کا اگر آپ ترجمہ پڑھ لیں، سمجھ لیں، ورڈ بائی ورڈ سمجھ لیں، تو انشاءاللہ 41,000 ورڈز آپ سمجھ جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، جو آپ نے ٹارگٹ شروع کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا پچھلی سلائڈ میں کہ ہمیں قرآن سمجھنا ہے، پھر آپ نے دیکھا کام کتنا مشکل ہے، پھر آپ نے دیکھا اللہ کا وعدہ کہ ہم نے اس کو آسان کیا ہے، اور پھر آپ کے سامنے یہ چیز آ گئی کہ ہاں یہ یقیناً بہت ہی آسان چیز ہے۔ اور یہ جو آپ کے سامنے یہ جو لسٹ پیش کی گئی نماز کے اذکار، یہی اس کورس کا پورا سلیبس ہے، اس کا نصاب ہے، اور اس کا پورا ملمہ ہے جو آپ کو پڑھانے کی کوشش کی جائے گی۔ اب اس میں اب دوسری چیز آپ دیکھیں، اگر اس کورس کو کرنے کے بعد آپ چاہیں کہ پوری قرآن سمجھی جائے، اگلا لیول پوری قرآن سمجھنا چاہتے ہیں آپ، جب بھی تراویح سنیں تو تراویح سمجھ جائیں، کہیں بھی قرآن کی MP3 چل رہا ہے، کچھ بھی چل رہا ہے، آپ سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، تو آپ کے سامنے ایک اور آسان چیز میں رکھنا چاہوں گا، وہ کام بھی بہت آسان ہے۔ پہلا پارہ جب آپ اٹھاتے ہیں تو آپ یہ پائیں گے اس کورس کو کرنے کے بعد 20 الفاظ پر پیج نئے ملیں گے آپ کو، ہر ایک پیج پہ 20 نئے الفاظ ملیں گے آؤٹ آف 135، جو آپ نے کہا تھا 9 الفاظ 15 لائن 135 یا 130، تو 20 ہی نئے ورڈ آپ کو ایک پیج پر ملیں گے۔ ایک پہلے پارے کی بات ہے، جیسے ہی آپ دوسرا پارہ سٹارٹ کریں گے وہ 20 سے کم ہو کے 12 ملیں گے الفاظ، اور ہوگا کیا، جو پچھلے آپ نے پہلے پارے پہ چیزیں پڑھی ہیں وہ بھی دوسرے پارے میں وہ الفاظ بھی آئیں گے، تو لہٰذا اس کا ریپیٹیشن ہوگا، اس کا حافظہ بھی ہو جائے گا، وہ یاد بھی ہو جائے گا وہ سارے ورڈز ان کی میننگ۔ پھر آپ 6واں پارہ جیسے شروع کریں گے تو آپ پائیں گے کہ صرف اور صرف 5 سے 6 الفاظ ہی ایک پیج پر نئے آتے ہیں، باقی سارے وہی الفاظ ہیں جو آپ نے پہلے پڑھ رکھے ہیں۔ آپ ایک ایکسپیریمنٹ کر لیں، آدھا پارہ سورہ بقرہ کا جو ہے آپ معنی کے ساتھ ایک ایک ورڈ کی میننگ آپ یاد کر لیں، اور پھر اگلے آدھے پارے سورہ آل عمران، سورہ نساء وغیرہ میں آپ آگے پائیں گے، آپ کو لگے گا کہ آپ اردو پڑھ رہے ہیں، آپ کو لگے گا کہ یہ تو بالکل سمجھ میں آ رہی ہے بات، اس میں تو لگ ہی نہیں رہا کہ آپ عربی پڑھ رہے ہیں۔ یہ آپ پریکٹیکل کر کے دیکھ لیں
फिर 6 से लेकर 28वें पारे तक बिल्कुल आसान काम है, सिर्फ 6 नए नए अल्फाज आएंगे, फिर 29 से 30 पे फिर आपको 12 अल्फाज मिलेंगे। तो ये इस तरह से अल्लाह ताला ने काम हमारे लिए आसान किया, पारों में कुरान को आपने डिवाइड किया और ये पाया कि काम कितना आसान है, बस एक बार हम हिम्मत करके इसको करने वाले बन जाए। अब इस कोर्स का जो तरीका है, आप में से अक्सर ने जो है अरबी सीखने की कोशिश की होगी और ये पाया होगा कि काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। अरबी की एक से ग्रामर की नई नई टर्मिनोलॉजीज आ जाती हैं। जैसे आपके सामने एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, युमिनून। युमिनून के बारे में अगर कहा जाए तो ये गायब है यानी थर्ड पर्सन है, जमा है यानी कि प्लूरल है, ये मुदक्कर है यानी कि मैस्कुलिन है, ये महमूज है, ये बाब इफ़ाल से है, और फिर उसके बाद और भी सारी डेफिनेशन। अब आप कहेंगे कि ये तो वाकई बड़ा मुश्किल काम है। आप एक वर्ड जानते थे, आप इसका मतलब युमिनून का मतलब वो सब ईमान लाते हैं। अब वो सब ईमान लाते को समझने के लिए आपको इतनी ग्रामर की टर्मिनोलॉजीज, उन सब की डिफिनीशंस और उनके कवायद सब पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन इस कोर्स में क्या किया गया है, इस कोर्स में उस हदीस पर अमल किया गया है। एक हदीस है जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही कि दीन के मामले में आसानी पैदा करो, मुश्किल मत पैदा करो। तो कुरान सीखना भी एक दीन का मामला है। तो इसमें भी क्या किया गया है कि जितने भी ये हार्ड कोर टफ ग्रामेटिकल रूल्स हैं, कवायद है, उनको ढक दिया गया है और आपको बिल्कुल खेल खेल में इनके मायने रटवा दिए जाएंगे, सिखा दिए जाएंगे, दिमाग में बैठा दिए जाएंगे। और अब उसको रटने के बाद जब आपके सामने ये कवायद कभी नुमायां होंगे, उस कोर्स के दौरान ही थोड़ा थोड़ा बताया जाएगा, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये मैस्कुलिन है, ये फेमिनिन है, ये प्लूरल है। और बिल्कुल वही, कोई अरबी की इसमें ज़्यादा हार्डकोर ग्रामर या लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल की जाएगी जिससे कोई एक आम आदमी परेशान हो जाए। ये कोर्स एक स्कूल का बच्चा भी सीख सकता है और एक जो है रिटायर्ड पर्सन भी सीख सकता है। और ये कोर्स आपको जानना चाहिए कि दुनिया की अक्सर और बेशतर मुल्कों में चल रहा है। आप understandquran.com पे वेबसाइट पर जाके देखें, ये वर्ल्ड फेमस कोर्स बन चुका है अभी, और बहुत ही छोटा कोर्स है, कोई इसमें 50-60 घंटे नहीं मांगे जाते हैं। इसकी ये आपके सामने किताब इसकी खुल चुकी है, ये इसकी टेक्स्ट बुक है इस कोर्स की। ये टेक्स्ट बुक इंग्लिश में है, ये टेक्स्ट बुक हिंदी में है, ये टेक्स्ट बुक उर्दू में है, ये टेक्स्ट बुक रोमन में भी है, ये टेक्स्ट बुक तमिल में भी है, तेलुगु में भी है, बंगाली में भी है, अलग अलग लैंग्वेज में अवेलेबल है। और इसमें टोटल 20 चैप्टर हैं, हर एक चैप्टर का 1 घंटे का लेसन होता है। और आप देखें ताउज़ यानी कि औज़ बिल्लाह से ये बुक शुरू की गई है, और यहाँ ग्रामर के पार्ट हैं, यहाँ कुरान के पार्ट हैं। एक आधा पार्ट आप कुरान का सीखते हैं, 1-2 आयतें, और थोड़ा सा आप जो है ग्रामर, बिल्कुल थोड़ा सा आप ग्रामर सीखते हैं, बड़े आसान तरीके से सीखते हैं। सूरह फातिहा को देखें कि 3 चैप्टर में डिवाइड करके 1 से 3 आयत को रटवाया गया, फिर थोड़ा सा जो है ग्रामर आपको बताया गया, फिर 4 से 5, फिर तो इस तरह से। फिर देखिए अजान है, अजान के बाद के अज़कार हैं, रुकू सुजूद तशद्दुद यानी अत्तहियात है, फिर दरूद शरीफ है, फिर उसके बाद दरूद शरीफ के बाद की दुआ है, नमाज के बाद की दुआएं हैं, फिर सारी सूरह हो गई, और उसके बाद जो है 1-2 आयतों को लेकर आप समझे कि 16वें चैप्टर तक आपका नमाज का पूरा कोटा फिनिश हो जाता है। फिर थोड़ी बहुत दुआएं और थोड़ी सी और प्रैक्टिस कराई गई। तो आप ये देखिए कि कोई भी और आप अरबी का कोर्स उठा लेंगे तो वो इससे कहीं ज़्यादा मुश्किल पाएंगे। मैंने खुद बहुत सारे कोर्स ट्राई किए जब मैं सीखना चाहता था। सन 2006-7 में तो मदीना अरबिक का कोर्स आता है डॉक्टर बी अब्दुल रहीम साहब का, मदीना यूनिवर्सिटी से। अब उसमें 90 लेक्चर थे, हर एक लेक्चर 3-3 घंटे 2-2 घंटे का था। और वो शुरू करता है कि हाजा बैतुन कबीरुन, ये बड़ा घर है, ये लड़का है, ये लड़की, ये कलम है, कागज है। अब उस लेवल से जब आप स्टार्ट करते हैं कि दिस इज अ बुक एंड दिस इज अ पेन, अब आप सोचिए कि यहाँ से लेकर कुरान तक आने में कितना वक्त लगेगा कि कुरान की आयत आपको रखी जाए और आप समझें। इस कोर्स में क्या किया गया कि डायरेक्ट ये किताब है, ये कलम है, ये घर है, ये नहीं सिखाया गया है। आपको सिखाया गया है कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम क्या है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क्या है। तो अरबी आप सीखेंगे कुरान के जरिए से। इसमें कोई भी 1-2 वर्ड को छोड़कर मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा वर्ड इसमें सिखाया गया है जो कुरान में ना हो। इस कोर्स का पूरा फोकस और पूरा मकसद महज ओनली एंड ओनली कुरान को सीखना और नमाज को सीखना है। इसमें कोई भी अरबी की स्पीकिंग नहीं सिखाई जाएगी। इसके अंदर ऐसा नहीं होगा कि आप अरबी बोलना स्टार्ट कर देंगे या आप तर्जुमा करना स्टार्ट कर देंगे। तर्जुमा आप पढ़ चुके हैं तो उसको रटना सीख लेंगे, थोड़ा बहुत तर्जुमा भी आप करना इंशाल्लाह सीख जाएंगे। अभी जो हमारा बैच चल रहा है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आयतें रखी जाती हैं और लोग उसका तर्जुमा कर देते हैं। तो ये अभी जो हमारा अभी प्रेजेंट बैच चल रहा है उसका मामला है कि उनके सामने आप अगर एक आयत रखें
تو اللہ کے کرم سے اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں کہ یہ اس کا معنی ہے. ترجمہ نہیں بھی کر پاتے ہیں تو ایوریج اسٹوڈنٹ لگ بھگ 100% اسٹوڈنٹ یہ سمجھ جاتے ہیں پورے کے پورے کہ اس میں بات کیا کہی جا رہی ہے, اور 50 میں سے 10 میں سے کم 7-8 الفاظ کا معنی وہ آپ کو بتا دیں گے, اور وہ آپ کو ٹوٹا پھوٹا معنی بتا دیں گے قرآن میں اس میں کیا کہا گیا. اور اگر آپ نے اس کے ساتھ ترجمہ پڑھ رکھا ہے تو آپ اس کو پوری آیت پڑھ کے بتا دیں گے کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے. تو یہ اس کورس کا پورا جو ہے سلیبس آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے. اب جو ہے اس میں ہوگا کیا, اس کورس کو سیکھنے سے آپ کے سامنے سارے فائدے ہیں. قرآن کو سیکھنا آسان ہو جائے گا. سیکھنے کا مطلب آج آپ اس لیول 1 پر ہیں, کل لیول 2 کو سیکھیں گے, پھر آپ ہو سکتا ہے مدرسے والے کورس کو پکڑ لیں, پھر ہو سکتا ہے کہ آپ اور علم میں ترقی کریں. دوسری سب سے بڑی چیز ہوگی کہ نماز میں شوق پیدا ہو جائے, کیونکہ آپ سمجھ کے پڑھیں گے. جہاں دماغ کام کرتا ہے وہاں نیند نہیں آتی, وہاں ہڑبڑی نہیں ہوتی. جب دماغ کام نہیں کرتا ہے تو نیند بھی آتی ہے, خشوع خضوع بنانا بھی مشکل ہو جاتا ہے. پھر دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ بار بار قرآن کو پڑھنے کا شوق ہوگا. اب قرآن کو پڑھنے کا شوق کیا ہوتا ہے, اس بات کو تھوڑا انالائز کریے. جو چھوٹے بچے جو موبائل پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, کامکس پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, ان کو اس کا شوق ہوتا ہے, وہ کامکس پڑھنے کا شوق ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو اخبار پڑھنے کا شوق ہوتا ہے, کہیں بھی اخبار دیکھا تو اٹھا کے پڑھنا چالو کر دی. ہم چاہتے ہیں کہ ایز اے مسلمان ہماری عادت ہو کہ کہیں بھی قرآن ہمیں پڑھنے کا موقع مل جائے, سننے کا موقع مل جائے تو وہاں چپک جائے. یہ ہونا چاہیے, یہ قرآن سے محبت ہے کہ ایسا ایڈکشن ہونا چاہیے قرآن کا کہ آپ چھوڑ نہ سکیں اس کو, آپ اس میں بوریت محسوس نہ کریں, آپ اس میں بوجھ نہ محسوس کریں. آپ کا دل چاہے کہ کوئی قرآن پڑھتا میں سنتا, کہیں قرآن رکھی ہوئی ہے تو آپ نے اٹھا کے جو ہے پڑھنا اسٹارٹ کر دیا, کہیں قرآن پڑھی جا رہی تو اب رک گئے اور سننے لگے. یہ کیفیت تب پیدا ہوگی جب آپ اس کو تھوڑا بہت سمجھنے لگیں گے. تو انشاءاللہ وہ چیز بھی اس سے پیدا ہوگی. اور ہم لوگوں نے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں اور جو میں ہوں, ہم سب خود اپنا ایکسپیرینس بتاتے ہیں کہ یہ چیز یہ پائی جاتی ہے کہ قرآن پڑھنے کا ہمیں شوق ہو جاتا ہے. جو ابھی کا ہمارا بیچ چل رہا ہے اس کے بھی چند حضرات ہمارے ساتھ ابھی اس کلاس میں موجود ہیں, وہ بھی آپ سے رابطہ کریں گے. آپ ان سے کانٹیکٹ کر کے پوچھیں کہ پہلے جو قرآن پڑھنے میں جو کیفیت تھی اور جو اب ہے اس میں بدلاؤ آیا ہے نہیں آیا. پہلے جو آپ آیت دیکھ کے سرسری طور سے گزر جاتے تھے, اب اس آیت کو وہ بالکل سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا لکھا ہے. اور جب آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں سے جو بوریت والی چیز ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور بالکل آپ اس میں مزہ لینے لگتے ہیں. پھر قرآن سے آپ کا ریلیشن کیا ہے وہ آپ کو سمجھ میں آئے گا. آج آپ کو مغرب میں یہ آیتیں کیوں سنائی گئیں, اس میں جو بات کہی گئی کیوں کہی گئی. پھر یہ ہوگا کہ جو 14-15 لوگ مل کر ایک بیچ میں بیٹھ کر پڑھیں گے, ان میں آپس میں اجتماعیت ہوگی, ایک دوسرے کو جانیں گے اور دین کے ریلیشن سے ایک دوسرے کو جانیں گے. جو حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بہتر عمل یہ ہے, سب سے اعلیٰ عمل یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے دین کی بنا پر اللہ کی محبت کی وجہ سے محبت کرے, اور اللہ کی محبت کی وجہ سے ایک دوسرے سے کوئی کسی سے دوستی نہ رکھے. تو یہ دوستی اور اجتماعیت پیدا ہوگی محض قرآن کے بیسس پر. اب یہ لاسٹ چیز ہے جو میں بتا رہا ہوں, یہ قرآن کا ایک رینڈم ایک پیج کھول دیا گیا آپ کے سامنے. اس میں لال اور بلیک کلر سے لیٹرز لکھے ہوئے, ریڈ والے وہ ہیں جو اس لیول 1 کو کرنے کے بعد آپ کو انشاءاللہ وہ چیزیں سمجھ میں آئے گی. جیسے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي, یہ چیز آپ کو سمجھ میں آئے گی. ارینی آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا, کیفا آپ کو سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے یہ ریڈ والے سمجھنے کی مور دین 50% الفاظ آپ کو سمجھ میں آئیں گے. اور جب اتنا سمجھ میں آ جائے گا تو آپ کہیں گے کہ ارینی اور یحیی الموتى یہ چیزیں سمجھنے میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو انشاءاللہ اردو اسپیکرز جو ہیں ان کے لیے تو اور بھی آسانی, ان کے لیے اور بھی رحمت پر رحمت ہے کہ بہت سارے الفاظ ہیں جیسے حیات ہے, وفات ہے, بہت سارے الفاظ ہیں جن کا بیان کرنا مشکل ہے جو کہ عربی ہوتے ہیں, اور ہم نہ جانتے ہوئے ان کو سمجھتے کہ ہم اردو اور ہندی بول رہے ہیں, دراصل وہ عربی الفاظ ہیں اور وہ قرآن میں آتے ہیں. تو یہ کتنا بڑا جو ہے سمجھ لیجئے کہ عجیب و غریب بات ہے کہ آپ قرآن کی عربی بولتے ہیں اور آپ کو اتنا نہیں پتا کہ وہ چیزیں قرآن میں خود موجود ہیں. اگر آپ ان کو ریلیٹ کر لیں کم سے کم بیٹھ کر, تو اگلی بار جب وہ قرآن میں بولی جائے گی تو آپ سمجھ لیں گے کہ اچھا یہ وہی بات ہے جو ہم ڈیلی لائف میں یوز کرتے ہیں. تو اس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو وہی الفاظ ہیں جو لیول 1 میں آپ کو سکھائے جاتے ہیں. تو یہاں پر ہمارا ڈیمو فنش ہوتا ہے اور میں امید کرتا ہوں 16 اگست سے جو ہے انشاءاللہ ہماری کلاسز چالو ہوں گی. اور آج صبح بھی کچھ ایک ڈیمو ہوا تھا اور اس میں یہ سوال کیا گیا تھا کہ میں کون ہوں, ہم لوگ کون ہیں اور ہم لوگ یہ کب سے کر رہے ہیں. پھر اس میں فرقے اور مسئلے اور مسلک کی بھی کچھ ڈسکشن ہوا. تو ایک بات میں یہاں کلیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ جو کورس ہے آپ ویب سائٹ دیکھیے www.understandquran.com, وہاں پر آپ جائیں اور دیکھیں. یہ انٹرنیشنل لیول کا کورس ہے جو حیدرآباد میں جو ہے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم نے اس کو ڈیولپ کیا. اور اس کو ڈیولپ کرنے میں, ان چیزوں کو لانے میں ان کے ساتھ مولانا ابراہیم پارق, پھر ندوہ کے مولانا خورشید عالم صاحب, اس کے بعد فرقان یہ فلاحی مدرسہ کے مفتی فرقان صاحب,
फिर नदवा के हैं मुफ्ती इरशाद आलम साहब, ये इनकी हैदराबाद में कुरान कैंपस है, इनका कुरान एकेडमी है, जहाँ इनका हॉस्टल भी है, मस्जिद भी है, पूरी एक यूनिवर्सिटी टाइप की इन्होंने बनाई हुई है, जिसमें बैच दर बैच आते हैं, कुरान सीख कर जाते हैं। और वहाँ पर हम लोग को जाने के बाद हम लोगों ने पाया कि ये एक नॉन मदरसा पर्सन का वर्क नहीं है, दरअसल इसके पीछे पूरी मदरसे की टीम लगी हुई है, और आइम्मा हजरात हैं, उलेमा हजरात हैं, जो इन चीज़ों को सामने लाते हैं, और उसको ये कोशिश की जाती है वहाँ पर कि ये चीज़ हमें समझानी है, अब बगैर किसी कायदे का, बगैर किसी रूल के, बगैर किसी कॉम्प्लेक्सिटी को, कि हम कैसे इसको आम पब्लिक के लिए इसको समझाते, ये यहाँ पर कोशिश की जाती है। तो ये ना समझे कि ये कोर्स जो है बस ऐसे किसी अंग्रेजी बोलने वाले ने बना दिया, ऐसा नहीं है। इसकी जो है इंशाल्लाह सर्टिफिकेट भी है, इसकी जो नदवा से भी है, और अलग अलग मदरसों से इसका सर्टिफिकेट है। हैदराबाद में ये कोर्स पिछले 3 साल से फुरकान मदरसा जो बालाजी नगर सिकंदराबाद में, वहाँ चल रहा है, मुफ्ती सरवर साहब की जो है निगरानी में, और वो खुद इस वक्त जो है विजयवाड़ा में लगभग 100 लोगों की ऑनलाइन क्लासें ले रहे हैं, और मुफ्ती मुबशिर साहब हैं, वो भी इससे रिलेटेड हैं। फिर उसके बाद जो है इस तरह से आप देखें कि ये मदरसे के बहुत सारे लोग उसको सीखने सिखाने में लगे हुए हैं। इसमें कोई भी जो है फ़िरका या मसलक ऐसी कोई बात नहीं है इसके अंदर सिर्फ अरबी सीखना, ग्रामर सीखना, वर्ड्स को सीखना, यही कोशिश है। इसके अंदर ना कोई मसाइल है बताए जाएंगे, ना कोई फतवा दिया जाएगा, ना कोई मसलक की बात आएगी, कोई इस तरह की कोई भी इसमें बात इन्वॉल्व नहीं है। दुनिया के अक्सर मुल्कों में ये चल रहा है, यहाँ तक कि हरम में, मक्का में भी इसके लिए एक कमरा दिया गया जहाँ सिखाया जाता है। यूके में, इंग्लैंड में, कनाडा में, सऊदी में, इजिप्ट में, और लगभग 5000 स्कूलों में ये कोर्स चल रहा है छोटे बच्चों को सिखाने के लिए। तो इसमें ऐसी कोई भी इसके अंदर आपको चीज़ नहीं आएगी। और आप सबसे बेहतर तो ये है कि आप खुद ही ज्वाइन कर लें और देख लें, अगर आपको लगे कोई ऐसी चीज़ आ रही है तो आप उसको छोड़ दें, तो ये सबसे बेहतर बात है। तो यहाँ इसके साथ ही मैं इसको एंड अप करता हूँ। और हम लोग जो है, जो जैसे अब्दुल वहाब भाई और जिन लोगों ने आपको कांटेक्ट किया है, हम लोग कोई अंडरस्टैंड कुरान के जो है कोई मेंबर नहीं है, ना एजेंट है, ना कुछ है। हम लोग स्टूडेंट थे, जो हम लोगों ने कभी कभी इन चीज़ों को सीखा, और फिर जो है सीखने के बाद सिखाना एक अगला स्टेज आता है कि आपके पास कोई इल्म है तो आप चाहते हैं कि उसको दूसरे को बता दिया जाए। तो इस तरीके से हम लोग समझ लें कि इंडिविजुअल हर एक स्टूडेंट है जो अपने अपने लेवल पर अलग अलग लोगों को सिखाते हैं। तो ये पूरा जो हमारा हवाला था और ये कोर्स का हवाला है। इंशाल्लाह 16 अगस्त 16 अगस्त से क्लासेस चालू होंगी, और इसकी टाइमिंग 2 रखी गई है, एक तो फजर के बाद, और एक जो है लगभग इवनिंग में, या कह लें नाइट में 9 to 10 या 8:30, जैसा भी आपको हो। तो वो टाइमिंग्स आप जो है जिन 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 पर्सन के थ्रू आपने कांटेक्ट किया, या मेरा अगर आपके पास व्हाट्सएप का आईडी है, तो उस पर आप जो है बात कर सकते हैं कि क्या वक्त आपको सूट करेगा। तो इंशाल्लाह चाहे मॉर्निंग में या इवनिंग में दोनों बैच चलेंगे, तो जो चीज़ मॉर्निंग में पढ़ी जाती है वही चीज़ इवनिंग में पढ़ाई जाती है। और दूसरी अहम बात यह है कि हम सब जानते हैं कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम इत्मीनान से बैठ कर जो रटें और लिखें और होमवर्क करें। तो हम सब की पूरी कोशिश यही होती है, बल्कि इसका पैटर्न ही यही है कि जो 1 घंटा या आधा घंटा 40-50 मिनट आपका सुबह या शाम में लिया जाएगा, उसी के अंदर मैं खुद बैठकर 10 मरतबे 20 मरतबे बोलकर आपको रटवाऊंगा। अलग अलग टेक्निक से रटवाई जाएगी, फिर पूछा जाएगा कि आपको रटा या नहीं रटा। फिर जितनी भी वर्कबुक होती है, जैसे किताब के साथ एक वर्कबुक भी होती है जहाँ भरना होता है, वो आप खुद यहाँ क्लास में बैठकर भरेंगे। अगर आपको प्रिंट आउट ले लें, पेपर कलम ले लें, खुद आप उस क्लास के अंदर वो सारे काम करेंगे, और वो सारा काम क्लास के अंदर होगा। कोई आपको लेंदी होमवर्क से आपको बम्बार्डमेंट नहीं किया जाएगा कि ये इतने सारे ये करके लाइए, वो करके लाइए। वो पॉसिबल नहीं हो सकता हमसे आपसे कि अपना वक्त निकाला जाए। तो आप बस इतना अपने आप को कर लें, इतना तैयार कर लें कि हफ्ते में 4 दिन हम प्रपोज कर रहे हैं। हफ्ते में 4 दिन लगभग 1 घंटे या 4 घंटे हफ्ते में आप दे दें। इंशाल्लाह 1 महीने नहीं तो 2 महीने या 1.5 महीने, जैसी आप स्पीड चाहेंगे। अगर आपको लगेगा कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो हम और फास्ट स्पीड से चलेंगे। अगर आप कहेंगे कि समझ में नहीं आ रहा है तो हम वहाँ रुक के स्पीड को स्लो करके चलेंगे, जैसी आपकी जो है सहूलत हो। फिर जो क्लासेस होती है उनकी रिकॉर्डिंग भी की जाती है और उसको व्हाट्सएप पे डाला जाता है। तो अगर आप कोई चीज़ समझ नहीं सके तो उस रिकॉर्डिंग को देख लें। फिर उसके बाद आप व्हाट्सएप पे या फ़ोन के ज़रिए डाउट्स पूछ सकते हैं, उस ग्रुप में डाल सकते हैं क्वेश्चन कि ये मुझे चीज़ समझ में नहीं आई, तो उसका भी इंशाल्लाह जवाब दिया जाएगा। तो पूरी तरह से कोशिश ये रहती है कि स्टूडेंट बस आप इतना कर लें कि अपने आप को 100% अपने वजूद को दिलो दिमाग के साथ जो है 1 घंटे के लिए 4 घंटा पर वीक हमारे सामने आप आ जाएं। इंशाल्लाह बाकी जिम्मेदारी अल्लाह की है, बाकी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह ये चीज़ आपको समझ में आ जाए। इसके बाद अगर आपको कोई सवाल है तो वो कर सकते हैं, या नोट पैड में लिख सकते हैं इसमें कि अगर आपको कोई डाउट है या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही तो वो पूछ सकते हैं।
अच्छा, इसमें कुछ सवाल पूछे गए हैं आसिफ अहमद साहब से। कुछ अगर और आपको डाउट है, जो चीज़ें अगर आप पूछना चाहते हैं वो पूछ लें, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, इसमें एक सवाल पूछा जा रहा है कि आई एम फ्रॉम आंध्र प्रदेश, आई हैव अ क्वेश्चन, आई कांट रीड उर्दू, आई कैन अंडरस्टैंड 72% उर्दू। इसमें उर्दू पढ़ने की कोई जो है क्या कहते हैं कंपल्शन नहीं है। आपको एक चीज़ आना चाहिए, अरबी पढ़ना आना चाहिए बस। उर्दू, इंग्लिश, हिंदी पढ़ने का कोई कंपल्सन नहीं है। जैसे जो अगर मैं अब अभी बोल रहा हूँ, अगर आपको समझ में आता है तो इतना बस है। और ये जो लिखा हुआ है ये अरबी कुरान की, वो समझ में आनी चाहिए। अरबी पढ़ना आना इसमें ज़रूरी, वही एक ज़रूरत है। और उर्दू की, इंग्लिश की, हिंदी की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। आपको जो है सारी चीज़ें अरबी से ही करनी है इंशाल्लाह। तो इसमें सिर्फ इतनी ज़रूरत है कि एक इंसान अरबी पढ़ना जाने, वो भी बिल्कुल फर्राटे से और हाफ़िज़े वाली नहीं, पढ़ ले बस उतना काफ़ी है। यही एक ज़रूरत है इसमें। चलिए, तो इसके साथ ही हम अपना डेमो का सेशन फिनिश करते हैं। और ये आखिर में हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने की, कुरान को समझने की, कुरान पे गौर करने की, कुरान पर अमल करने की और कुरान को फैलाने की, कुरान के मैसेज को आम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।